وہ جگہ جہاں یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ مناظر آپ کے سامنے مصر کے ایک انتہائی تاریخی مقام کے ہیں۔ یہ کوئی عام کھنڈرات نہیں، نہ ہی کوئی معمولی آثار قدیمہ ہیں۔ یہ وہی حیران کن گودام ہیں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے آنے والے قحط کے خطرے سے نمٹنے کے لیے غلہ جمع اور محفوظ کروایا تھا۔ یہاں دریائے نیل کے کنارے زمین کی زرخیز وادیوں میں ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا جو اپنی مضبوطی، پائیداری اور سائز کے لحاظ سے آج بھی سائنسدانوں کو حیران کیے دیتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور ارضیات کے ماہرین کے مطابق یہ ڈھانچے آج بھی ہزاروں سال بعد اپنی اصلی انفراسٹرکچر میں موجود ہیں، اور یہاں کچھ گودام ابھی بھی اناج کو صدیوں تک محفوظ رکھنے کے قابل ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 6000 سال بعد جدید تحقیق نے ان گوداموں کی ٹھوس بنیادیں، ہوا کی نکاسی اور زمین کے ساتھ ہم آہنگ ساخت دریافت کر لی ہے، جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ حکمت اور منصوبہ بندی کی اعلیٰ مثال ہے۔ لہذا اس ویڈیو میں آپ بڑے قریب سے دیکھ سکیں گے کہ وہ جگہ جہاں یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا تھا، بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آخر ایسی نوبت کیوں پیش آئی، انہوں نے اتنے مضبوط اور حیران کن گودام کیسے تیار کروائے، اور آج جب یہ گودام دنیا کے سامنے آئے ہیں تو سائنسدان بھی حیرت کے عالم میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہی حیرت کا عجوبہ ہے۔ ناظرین، یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ تازہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو آئیے اس عظیم راز کی تہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس عظیم اور تاریخی گودام کے یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جسے روایات اور تاریخی شواہد کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے شدید قحط کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم جمع کروانے کا انتظام کیا تھا۔ آپ اس وقت جو سامنے پانی کا بہاؤ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے نیل ہے۔ یہ گودام دریائے نیل کے قریب ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ تھا، کیونکہ پانی، زراعت اور نقل و حمل تینوں چیزیں اس مقام پر میسر تھی۔ ممکن ہے آپ میں سے اکثر لوگ یہ مناظر پہلی بار اپنے یوٹیوب سکرین پر دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اس تاریخی مقام کو عام طور پر لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کیا جاتا۔ ذرا غور سے دیوار پر تکتے رہیے۔ یہ لمبی، مضبوط اور بلند و بالا دیوار اس بات کی گواہی دیتی ہے یہ کسی عام مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ریاستی سطح پر غلہ محفوظ کرنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا علاقہ ایک مکمل چار دیواری کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی چار دیواری کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں گندم کو جمع کیا گیا تھا اور محفوظ رکھا گیا تھا، اور وقت آنے پر عوام میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ آج بھی زرخیز ہے، یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، فصلیں اگ رہی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی یہی خطہ گندم اور دیگر اناج کی پیداوار کے لیے موزوں تھا۔ گودام کے قریب آپ کو ریلوے ٹریک بھی نظر آ رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مقام قدیم زمانے سے ہی ٹرانسپورٹ اور سپلائی روٹ کے طور پر اہم شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی غلہ صرف یہاں ذخیرہ ہی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسے مصر کے مختلف علاقوں تک پہنچانے کا بھی آسان اور بہترین انتظام تھا۔ یہ مناظر مصر کے اندر موجود اس تاریخی گودام کے ہیں جو آج بھی خاموشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش، منصوبہ بندی اور حکمت نبوی کی گواہی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا اس دیوار کی اونچائی دیکھیں۔ یہ تقریباً 15 سے 20 میٹر بلند ہے، یعنی 5 منزلہ عمارت کے برابر۔ یہ دیوار نہ صرف بلند ہے بلکہ اس کی موٹائی بھی حیران کن ہے۔ اس دیوار کی موٹائی تقریباً 3 سے 4 میٹر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مضبوط دیوار زمین پر کس طرح قائم ہے، جیسے ہزاروں سال کی آزمائش کو بھی برداشت کرنے کے لیے اسے بنایا گیا ہو۔ اور یہ گودام اتنے وسیع ہیں کہ یہاں لاکھوں ٹن غلہ محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، صرف یہ دیوار اور خانے نہیں، بلکہ ایک مکمل منصوبہ جہاں ہزاروں سال پہلے اناج کو صدیوں تک ذخیرہ کیا گیا۔ تصور کریں، ہر خانے میں اتنا غلہ کہ ایک پورے شہر کی ضرورت چند سال تک پوری کر سکتا ہو۔ یہ گودام نہ صرف مضبوط بلکہ اتنے بڑے ہیں کہ ان میں ہزاروں ٹن اناج جمع کرنا آسان سی بات ہے، اور وہ بھی بغیر کسی جدید مشین کے۔ گودام کی یہ دیواریں آج بھی اپنے اصل سٹرکچر میں موجود ہیں،
اور آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اینٹ کتنی مہارت سے جوڑی گئی ہے۔ ہر دیوار کی اونچائی اور موٹائی دیکھ کر سائنسدان بھی حیرت میں ہیں کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ گودام ایک زندہ مثال ہے کہ قدیم دور میں منصوبہ بندی اور حکمت کس حد تک ہو سکتی تھی۔ اور ناظرین یاد رہے کہ یہ گودام تو حکمت نبوی کے تحت بنائے گئے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ان گوداموں کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں یوں بیان ہوا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں 7 سوکھی بالیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اس خواب کی کوئی تعبیر نہ بتا سکا، مگر قید خانے میں موجود ایک نبی نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ پورا معاشی پلان بنا کر دیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، 7 سال تک خوب محنت کرو اور جو فصل کاٹو اسے بالیوں کے اندر ہی رہنے دو، سوائے تھوڑے سے اناج کے کہ جو تم نے کھانا ہو۔ یہ جملہ سائنس کا خزانہ ہے۔ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ ایسا لانگ ٹرم پلاننگ فوڈ سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم تھا کہ جس نے سینٹرل اسٹوریج سسٹم قائم کر دیا۔ حضرت یوسف نے کہا، اناج کاٹ کر دانوں سے الگ نہ کرو، ان کو بالیوں میں محفوظ رہنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ بالیوں میں رکھا گیا اناج نمی سے محفوظ رہتا ہے، کیڑوں سے بچا رہتا ہے اور عرصہ دراز تک خراب نہیں ہوتا۔ یہ بات آج کی سائنس بھی اچھی طرح سے مانتی اور جانتی ہے۔ ناظرین، حیران کن گوداموں کے حوالے سے تاریخ اور آثار قدیمہ ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ قدیم مصر میں ریاستی سطح پر غلہ جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام بنائے جاتے تھے۔ یہ عام گودام نہیں ہوتے تھے، یعنی سیڑھیاں دار ڈھانچے، نیچے ہوا کی نکاسی، موٹی مٹی یا پتھر کی دیواریں۔ یہ گودام خاص طور پر قحط کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے کچھ اہم علاقے ایسے تھے جہاں اناج جمع اور محفوظ کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے فیوم، یہ ایک زرخیز وادی ہے جو نیل کے کنارے واقع ہے۔ یہاں کی زمین اتنی پیداوار دینے والی تھی کہ بڑے بڑے گرینز کے شواہد آج بھی موجود ہیں۔ پھر آتا ہے ممفس، قدیم مصر یعنی دارالحکومت کا علاقہ۔ یہاں ریاستی خزانے اور حکومتی گودام قائم کیے گئے تھے۔ یہاں اناج جمع کیا جاتا تھا اور صرف ضرورت کے مطابق لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور سب سے اہم نیل ڈیلٹا، یہ زراعت کا مرکز تھا جہاں ایک وسیع اناج ذخیرہ کرنے کا پورا مینجمنٹ سسٹم قائم تھا جو پورے مصر کی ضرورت کو پورا کیا کرتا تھا۔ یہی وہ علاقے تھے جن سے پورے مصر کو غلہ فراہم کیا جاتا تھا، اور یہی وہ منصوبہ بندی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت کا شاہکار ثابت ہوئی۔ جدید ماہرین نے دریافت کیا کہ قدیم مصر گرینز میں وینٹیلیشن سسٹم کیسے قائم کرتے تھے، نمی کو کیسے کنٹرول کرتے تھے اور اناج دہائیوں تک محفوظ کیسے رہتا تھا۔ تحقیقات بتاتی ہیں اناج اگر بالیوں سمیت خشک اور ہوادار جگہ پر رکھا جائے تو وہ کئی سال تک خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہی بات جو حضرت یوسف نے ہزاروں سال پہلے کہی۔ اور ناظرین، یہ محض اتفاق نہیں، یہ وحی کی حکمت کا ایک روشن ثبوت تھا۔ آج IMF، ورلڈ بینک، فوڈ سیکیورٹی پروگرامز جو اصول سکھاتے ہیں ان میں کرائسس پلاننگ اور سینٹرل کنٹرول ریسورس سسٹم، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پلان میں موجود تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج انسان تجربے سے سیکھ رہا ہے اور اس وقت نبی وحی کے ذریعے سکھا رہے تھے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سورہ یوسف میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 یا 12 برس جیل میں رہے، لیکن جیل میں بھی آپ نے توحید اور اعمال صالح کی دعوت جاری رکھی۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور بلند کردار کے گرویدہ تھے۔ اب ایک عجیب واقعے پر غور کریں۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، بادشاہ مصر کے 2 خادم بھی ساتھ آئے۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ قید میں دونوں نے خواب دیکھا اور اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیے۔ پہلے قیدی کا خواب تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم جلد از جلد الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے قیدی کا خواب تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں سزائے موت دی جائے گی اور تمہارے سر کو پرندے نوچیں گے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر درست ثابت ہوئی، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزا سنائی گئی۔
اسی دوران یوسف علیہ السلام کا نام معبر یعنی خواب کی تعبیر بتانے والا مشہور ہو گیا۔ اب مصر کے بادشاہ اعظم نے بھی خواب دیکھا اور وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 موٹی ہری تازی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں۔ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 دیگر سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے خواب کا مطلب بتاؤ۔ یہ خواب مصر میں آنے والے قحط کے بارے میں ایک بہت بڑا پیغام تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے جو اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے تھے۔ لیکن درباری اسے سمجھ نہ سکے۔ سب نے کہا یہ خواب بہت پریشان کن ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ لیکن اس وقت بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کے آیا تھا بول پڑا، اگر آپ چاہتے ہیں میں اس خواب کی تعبیر جان سکوں تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے اسے قاصد بنا کر قید خانے میں بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا گیا اور پھر وہ بولے، یہ خواب 2 طرح کے سالوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ پہلے 7 سال زرخیزی اور خوشحالی کے ہوں گے، زمین بھرپور پیداوار دے گی۔ ان 7 سالوں میں کھیتی کرو اور اناج کو بالیوں میں محفوظ کر لو۔ پھر 7 سال سخت خشک سالی کے آئیں گے، زمین کچھ بھی پیداوار نہیں دے گی اور لوگ صرف پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا گیا اناج ہی کھا سکیں گے۔ اس کے بعد ایک نیا سال آئے گا، زمین دوبارہ ہریالی سے بھر جائے گی اور نعمتیں لوٹ آئیں گی۔ قاصد نے واپس آ کر بادشاہ سے اس خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکل کر بادشاہ سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائیں تو تحقیقات کے دوران الزام زلیخا نے قبول کر لیا کہ میں نے خود ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا، آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا اور وزراء سے بھی مشورہ طلب کیا گیا اور یوسف علیہ السلام سے بھی، تو آپ نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کا انتظامی امور اور حفاظتی نظام میرے سپرد کر دیجئے، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا معاشی شعبہ آپ کے سپرد کر دیا، گویا آپ مصر کے پہلے وزیر خزانہ مقرر کر دیے گئے۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں نہ صرف خواب کی تعبیر کی بلکہ ایک شاندار اقتصادی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ یہ منصوبہ نہ صرف موجودہ دور کے اقتصادی ماہرین کو حیران کرتا ہے بلکہ 6000 سال پہلے کی حکمت اور منصوبہ بندی کی اعلیٰ مثال بھی بیان کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا، 7 سال تک کھیتی کی اور اناج کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا سال شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ ان کے غلے کی فروخت شروع کر دی گئی۔ بلکہ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہے تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یعنی ان کی دی ہوئی رقم کو انہیں واپس لوٹا دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے، جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے حصے کا غلہ بھی لے آئیں، اور آپ اطمینان رکھیں ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑا اچھا اور حسن سلوک کیا ہو سکتا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس لٹا دیا ہے، لہذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟
میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ لے کے جانا چاہتے ہو تو میرے سامنے عہد کرو، تو پھر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھایا اور پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر اپنے ساتھ بٹھایا اور چپکے سے ان سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ یعنی شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم لوگوں نے چوری کی ہے اور بادشاہ تمہیں طلب کر رہے ہیں۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو کہ ہم پہ چوری کا الزام لگاتے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور ہرگز نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بولے، جس کے پاس سے وہ شاہی پیالہ نکلے گا وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، یعنی تم اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لینا۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کنگھالا، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی بولے، اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والے آپ ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنا سامان جس کے پاس پایا ہے ہم اسے ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیو، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا باقی سب بھائی لوٹ کر گھر چلے گئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم نے کوئی حیلہ بازی سے کام لیا ہے، خیر میں صبر سے کام لیتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ قبر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنا غم اور پریشانی کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں تم لوگ وہ ہرگز نہیں جانتے۔ پھر فرمایا، میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائی حیران ہو کر پوچھنے لگے، سچ سچ بتائیے، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا، بے شک ہم لوگ واقعی بہت بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ یہ سن کر بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی بکری کے خون سے خون آلود کرتا ان کے پاس لے کر گیا تھا اور انہیں غم میں مبتلا کر دیا تھا، اور آج یوسف کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا، اور میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔
یہودا اس کرتے کو لے کر اسی طرح ننگے پاؤں دوڑتا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا اور اس نے قمیص یوسف ان کے چہرے پر ڈالی، فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تم وہ نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ ان پر وحی اتری کہ اللہ نے آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھرانے اہل و عیال سمیت لانے کا کہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو یہ کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زائد تھے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھ کر مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ بادشاہ مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے، آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ان دونوں نے مل کے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا، آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں آپ کو سلام کہا، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی، بے شک میرا رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنے کی بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو جب اپنے مصائب اور مصیبتیں بتانا شروع کی تو اس سے پہلے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا، یعنی مصیبتوں کا ذکر بعد میں کیا اور نعمتوں کا ذکر پہلے کیا۔ ہمارے لیے یہ انتہائی قابل عمل اور قابل نمونہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، قرآن صرف کہانی نہیں، یہ تاریخ بھی ہے، سائنس بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے، اور وہ جگہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا آج ہمیں پیغام دیتی ہے، اللہ جسے چاہے علم، حکمت اور اختیار عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ انسانیت کو بچا سکے۔ دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا صابر، شاکر، حکمت اور ایمان افروز حکمران بھی عطا فرمائے، ہمیں اپنی تقدیر پر یقین رکھنے والا بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔